سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میں سب سے پہلے آج اس خوشی کے موقع پر 75ویں جشن یوم آزادی کے موقع پر میری طرف سے، مدرسہ رحمانیہ کے اساتذہ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، تمام طلباء کی خدمت میں، ذمہ داران و عہدیداران کی خدمت میں اور آج کی اس بزم میں شرکاء کی خدمت میں اور اسی کے ساتھ ساتھ برادران وطن کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو آزادی عطا فرمائی ہے، اس صحیح معنوں میں یہ آزادی ہم کو تا قیام قیامت رہے اور ہم اس آزادی سے فائدہ اٹھانے والے ہوں. عزیز طلباء، آزادی کی تاریخ بہت لمبی ہے. اگر ہم اس کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے تو اس سے پہلے بھی کئی صفحات لکھے جا چکے ہیں اور آج بھی یہ کتابیں کتب خانوں میں، لائبریری میں محفوظ ہیں، لیکن یہ سب کتابوں کے حق میں محدود ہو گیا. میں اس لمبی تاریخ میں جانا نہیں چاہتا. مولانا فیاض صاحب نے مختصراً ہندوستان پہلے اس پر کون حکومت کر رہے تھے اور اس کے بعد انگریز جب یہاں پر تجارت کی غرض سے ہندوستان میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس خوبصورت ملک کو دیکھ کر ان کی نیتوں میں کیا تبدیلی آئی اور پھر کس طرح سے وہ اس پر قابض ہو گئے. نہ صرف قابض ہوئے بلکہ مسلمانوں کو جو آزادی تھی اور جس آزادانہ طریقے سے پورا گھوم پھر رہے تھے، ان کی آزادی کو انہوں نے کیسے چھینا، یہ اس کی بڑی لمبی تفصیلات ہیں. مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ پہلے جب ہندوستان آزاد ہوا تو پہل ہر سال جس طرح سے یوم آزادی کا جشن مناتے تھے تو اس کے اندر تماموں کا تذکرہ ہوتا تھا. سب سے پہلے جیسے کہ مولانا نے کہا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ ملک چھینا گیا تھا تو سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ درد انہی کو ہوا تھا اور یہ احساس ان کے دلوں میں جاگ رہا تھا کہ کسی طرح سے یہ ملک انگریزوں سے واپس لینا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے قدم پیش بڑھانے والے علماء کرام تھے اور انہوں نے لوگوں کے اندر اس کی ترغیب دی. آزادی کیا چیز ہے اور غلامی کیا چیز ہے، ان کو واضح کرنے کی کوشش کی. غلامانہ زندگی سے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ایک آزادانہ طریقے پر زندگی گزارنے سے انسان کس راہ پر ترقی کرتا ہے. اس کو مختلف علاقوں میں، مختلف ریاستوں میں، مختلف ضلعوں میں، مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں سے، چاہے برادران وطن ہو، کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو جمع کیا، ان کے اندر یہ آگ، ان کے دلوں کے اندر یہ آگ روشن کی کہ کسی طرح سے ہم کو کوشش کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. بہرحال ہر وقت کے دھارے کے ساتھ جو حالات سامنے آتے ہیں وہ اگر تاریخ میں دیکھیں گے تو بعض ایسے غدار لوگ بھی سامنے آ گئے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں رکاوٹیں پیدا کی اور انگریزوں سے اندر سے ان سے جا ملے اور ہماری جو خبریں تھیں، ہماری جو پالیسیاں تھیں اور ہماری جو تدبیریں تھیں وہ جا کر ان کو اجاگر کیا اور مسلمانوں کو بعض جگہوں پر اپنے لوگوں سے شکست کھانی پڑی. یہ لمبی کہانی ہے اس کے پیچھے. بہرحال آج کے زمانے میں مختصر دو باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. عزیز طلباء، ایک زمانہ ایسا تھا کہ اسکولوں کے اندر جو سلیبس رکھا جاتا تھا، یعنی بچوں کو پڑھانے کے لیے جو کتابیں حکومت کی طرف سے آتی تھیں، اس کے اندر پہلے لوگ بالکل سیکولر مائنڈ کے اور سیکولر ذہن کے تھے. انہوں نے واضح طور پر اس تاریخ کو زندہ رکھنے کی کوشش کی کہ اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں کن کن لوگوں کا حق تھا اور کن کن لوگوں نے پیش قدمی کی اور ان کی وجہ سے یہ ہندوستان آزاد ہوا. ایک زمانے تک یہ کتابیں چلتی رہی، آگے بڑھتا رہا مسئلہ. لیکن جب اس حکومت میں اور اس ہندوستان میں ادوار گزرتے گئے اور لوگوں کی ایسی ذہنیت پیدا ہوئی جس کو ہم اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ذہنیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمارے ملک میں مسلمانوں کا جو حق ہے وہ حق نہیں ہے. ان کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا ہندوؤں کا اس پر حق ہے، جتنا سکھوں کا اس پر حق ہے، جتنا عیسائیوں کا اس پر حق ہے، اسی طرح مسلمانوں کا پورا اس پر حق موجود ہے
اور یہ حق ہم کو کون دیتا ہے؟ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا جو یہاں کا جو قانون ہے، یہاں کا جو دستور ہے، یہ دستور ہم کو حق دیتا ہے۔ اگر یہ چیزیں جو ہیں جیسے جیسے یہاں پر الیکشن ہوئے، انتخابات ہوئے، کوئی کسی پارٹی کا صدر منتخب ہوا، کوئی وزیر اعظم کسی پارٹی کا منتخب ہوا، تو اس کے پیچھے جو کار فرمائیاں تھیں لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی، وہ سامنے آتی گئی۔ اور ابھی یہ جو وقت چل رہا ہے، میں آپ کو صاف کہتا ہوں کہ پہلی کتابیں اور آج کی کتابوں کے اندر اگر ہم مطالعہ کر کے دیکھیں گے تو آسمان زمین کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ کہیں پر کتاب کھولتی پتہ چلتا ہے کہ کتنی نفرتوں کی بات لوگوں کے ذہنوں میں، خصوصاً بچوں کے ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے، جیسے جیسے لوگ اس وقت سے دور ہوتے چلے گئے آزادی سے، اور ہم جس وقت قریب آتے جا رہے ہیں، تو ہندوستان کے اندر بھی بعض جگہوں پر، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر کچھ لوگ مسلمانوں کے خلاف نعرے دیتے ہیں، کچھ لوگ مسلمانوں کو کاٹنے اور مارنے کی باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کے حقوق کو چھیننے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن سیکولر ذہانت رکھنے والے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں کے حقوق کو ثابت کرنے کے لیے، مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے مذہب کے لوگ آج اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ جو بھی حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف بولا جاتا ہے، یہ بولنے والے چاہے ہزاروں کی تعداد میں ہوں، لیکن جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ کوئی مذہب کسی مذہب کے تعلق سے کسی کو کاٹنے کی، کسی کو مارنے کی ہدایت اور باتیں نہیں کرتا ہے، بلکہ تمام مذاہب کے اندر بنیادی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو امن کی بات کرتا ہے، امان کی بات کرتا ہے، اصلاح اور صلاح کی بات کرتا ہے، ہر مذہب کے لوگ۔ لیکن جو لوگ مذہب کے آڑ میں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، انہی کے لوگ ان کو آج برا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، یہ مذہب اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ یہ سب ان کی سیاستیں ہیں، ذہنوں کے اندر سیاست کام کر رہی ہے، وہی چیزیں ہیں۔ لیکن میں اس تناظر میں ایک بات صاف کہنا چاہتا ہوں، ان ویڈیوز کو دیکھ کر ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ہم کو یقین ہے کہ اس ملک کی آزادی میں ہم لوگوں نے اپنا خون پیش کیا ہے۔ جیسے کہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے اپنا پسینہ اپنا پیش نہیں کیا ہوگا، اس سے کئی گنا زیادہ ہم لوگوں نے اپنا خون پیش کیا ہے۔ اس ملک سے ہم کو ہمدردی ہے، اس ملک سے ہم کو محبت ہے۔ یہ ترنگا جو لہرایا جاتا ہے، یہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک اونچا ہے، ہمارے ملک کی بڑی عظمت ہے، ہمارے ملک کی بڑی قدر ہے، اور ہم کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اور مسلمان اس کو اپنے دل سے لگایا ہوا ہے۔ کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی ہے کہ مسلمانوں نے کچھ تدبیریں کی ہوں اپنے ملک کے خلاف اور اپنے ملک سے غداری کا کوئی ثبوت پیش کیا ہو آزادی کے بعد۔ بہرحال ان ویڈیوز کو دیکھ کر اور ان حالات کے تناظر میں میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے، اور ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بیچارے اسکولوں میں پڑھنے والے دوسرے مذہب کے لوگ، ان کی ذہنی اعتبار سے ان کی سطح کی کیا ہوتی ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور یہاں پر ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے خصوصاً ان کے خلاف جو ان کی ذہنیت بنائی جا رہی ہے، ان کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے کالجز کے اندر، اپنے اسکولوں کے اندر اپنے طلباء کے ساتھ میں رہ کر ان کی ذہن سازی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو صحیح معنوں میں یہ تاریخ کیسے ہم بتا سکتے ہیں؟ ہندوستان کی تاریخ کو ہم کیسے اجاگر کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا آپ کی ذمہ داری ہے۔ افسوس ہے کہ ہم نوجوان جو اسکولوں میں، کالجز میں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور اس پڑھنے کے دوران بہت کچھ باتیں ہم لوگ سیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، تقاریر کی شکل میں، نظموں کی شکل میں، لیکن افسوس ہے کہ جو ساتھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے پاس ہوتا ہے، محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے کہ جو تاریخ، صحیح جو تاریخ ہے اس کا آپ مطالعہ کریں۔ یہ تاریخ سے بھی کسی ایک زبان میں موجود نہیں ہے، کتنی زبانیں ہندوستان میں بولی جاتی ہیں، ان تمام زبانوں کے اندر آج ہماری تاریخ محفوظ ہے، لیکن بات یہی ہے کہ جب احساس پیدا ہوگا کہ ہم ان کو بتلانا ہوگا، ان کو خصوصاً ہمارے طلباء کے ذہن کو جو آج چھوٹے ہیں لیکن 10 سال کے بعد ان کی ذہنیت مکمل ایسی بن جائے گی کہ جس کو جس انداز سے تیار کیا گیا ہے۔ لہذا میں ہمارے طلباء سے یہی عرض کروں گا کہ ہم کو غفلت میں نہیں رہنا ہے، اب کو غفلت میں نہیں رہنا ہے۔ جو قوم اب جاگ چکی ہے، اور جو قوم بلا وجہ جو ان کے اندر صحیح چیزیں بھی نہیں ہوتی ہیں اس کو پیش کرنے کے لیے نڈر بن کر سامنے آتے ہیں، تو کیا ہم حقائق کو چھپا کر ہم ایسے ہی رہیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ حقیقتوں کو واضح کرنا پڑے گا، میدان میں آنا پڑے گا،
اور جو تاریخ کے جو دھارے ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ تاریخ کس کو کہتے ہیں اور تاریخ کہاں سے شروع ہوئی تھی اور ہماری تاریخ آ کر کہاں پر ختم ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا قربانی دی گئی اور آج کے دور میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے، اس کا اینالائز کیسے کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اگر ہمارے اندر احساس پیدا ہو، یقیناً میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، چھوٹے چھوٹے قریوں میں جہاں لوگ ابھی بھی سیکولر ہیں، وہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ایک ساتھ رہتے ہیں، اپنی بستیوں میں رہتے ہیں اور اپنے جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج بھی اکثریت بہت بڑا حصہ ہندوستان کے اندر اسی ماحول میں جی رہا ہے، اس لیے کہ یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے، جہاں پر دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر اور ایک دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، اپنی تہواروں میں، اپنی شادیوں میں، اپنے رسم و رواج میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی ایک تہذیب ہے، یہ ہندوستان کا ایک کلچر ہے، یہاں کی ایک تمدن ہے، اس لیے اس کو باقی رکھا جائے۔ آپ آزاد ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، کسی بھی مذہب پر آپ عمل کیجئے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کو یہ آزادی کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، یہ حق جو ہے ہمارا دستور دیتا ہے، چاہے مسلمان بن کر رہے یا کسی اور مذہب کا تابع بن کر رہے، لیکن جہاں پر بھی رہے امن و امان کا علمبردار بن کر رہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میں آج کے موقع پر میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ ہمارے اس ملک کو آزاد کرنے میں جس نیت کے ساتھ، جس ارادے کے اس کو آزاد کیا گیا تھا، اسی کو برقرار رکھا جائے اور وہی جو ترتیب ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، بلا وجہ اپنی جو ذہنیت ہے اس کو لاگو کر کے حالات کو خراب نہ کیا جائے۔ یہ ہم محبت کا پیغام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے پیار و محبت کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے تو زندگی آگے بڑھے گی، ایک گلدستہ ہوگا اور یہ اس کی خوشبوئیں سب محسوس کریں گے۔ ورنہ آج کا جو دور ہے میرے عزیز طلبہ، یہ ہندوستان میں اگر کوئی چیز ہو رہی ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ تھوڑے ایک دو واقعات ہو گئے، ایک دو دن پہلے، 2-4 روز پہلے ہندوستان کے جو واقعات ہوئے، پوری دنیا ہمارے ہندوستان کی جمہوریت پر انگلی اٹھا رہی ہے، ہماری آزادی پر انگلی اٹھا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ایسے وسائل اور اسباب موجود نہیں تھے۔ آج ہم کسی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں کوئی کام ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کو دیکھ لیتی ہے اور سیکولر لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کی دفاع کرنے کے لیے، اس کو ڈیفینس کرنے کے لیے۔ آج بھی یہ حالات موجود ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال آج کا یہ دن میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سبوں کے لیے بڑی خوشی کے دن ہے، لیکن ان ایام کو، ان دنوں کو اسی طرح سے خوشی کے ساتھ یاد کیا جائے اور اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی نہ لائی جائے۔ میری سب سے گزارش ہے، اور ہماری جو اصل تاریخ ہے اور ہماری جو اصل بنیادیں ہیں اس کا ہم کو خود سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ سب کی خدمت میں آج کے اس یوم آزادی کے موقع پر، جشن یوم آزادی کے بعد مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔